کرتے رہتے ہیں حمد و ثنا ہر وقت. بڑی عظیم مخلوق ہے ملائکہ, ان سے سجدہ کروا دیا. تو آج تھوڑا سا پہلے یہ دیکھتے ہیں کیا ٹاپک بنے گا, حکمت سجدہ. کیا ہے حکمت؟ اللہ اکبر. یہ دیکھتے ہیں ہم اس کو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سارا واقعہ نا. اچھا 5 پوائنٹس میں لکھتا ہوں حکمت سجدہ, پھر ایک ایک کر کے دیکھیں گے اس کو ذرا. 5 ہے نا حکمت سجدہ. 1 2 3 4 اور 5 قرآن کی روح سے, صرف قرآن ہی نے جو اس کی اہمیت بتائی ہے. ابھی بتاؤں گا میں, آیات بتاؤں گا قرآن میں نا. نمبر 1 علمی فضیلت, پہلی سٹارٹ اس سے ہے علمی فضیلت. پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ, خلافت, انسان کو خلافت. ابھی بات کرتے ہیں اس پر ایک ایک کی نا. قرآن میں جو آیات ہیں انسان کو خلافت. تیسرا جو ہے یہ عزت و احترام کروایا, تعظیمی سجدہ, یہ بھی ابھی بات کرتے ہیں عزت و احترام. پھر دیکھیں جنت ہر ایک کی خواہش, بہترین جگہ. جنت کو ان کا مسکن بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, ان کا مسکن بنایا. اور پھر نمبر 5 جو ہے اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا. قرآن کی روح سے بھی بتاتا ہوں میں آپ کو, روح میں سے پھونکا. اچھا جی اب ذرا 1 بائی 1 دیکھیں. پہلا دیکھیں ذرا. نمبر 1 علم کی فضیلت ہے. علم. اچھا جی دیکھیں علم حاصل کرنے کے دو طریقے. کون سے؟ ٹو گین دا نالج ہے. ایک اکتسابی ہے اور ایک الہامی ہے. ایک ہے اکتسابی اور ایک ہے الہامی. اکتسابی کسب سے ہے, محنت کر کے. اللہ اکبر ہے. آپ خود علم حاصل کریں, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ اکبر. قرآن خود بڑا علم ہے, پڑھیں ہے نا جی. علم سے ہے. یہ جو ہے ایکیورڈ ہے, ایکیور کرنا ہے آپ نے خود. ایکیورڈ ہے, اس کو آپ خود حاصل کریں. ابھی میں بتاتا ہوں حاصل کرنے کا بھی اللہ نے بتایا, وہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے ہے نا. ایسی نہیں کہہ دیا حاصل کرو. اچھا, اور دوسرا جو ہے یہ ریویلڈ ہے, الہامی, جو اللہ نے وحی بھیجی ہے نا جی, وہ ہے ریویلڈ. یعنی یہ وحی ہے نا جی. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو اب رب کیا جا سکتا ہے نا. اچھا ذرا ابھی تھوڑا سا اس کو اچھا نمبر 2 تو اٹ از کلیئر, الہامی. اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن بکس بھیجی وقتاً فوقتاً ہے. وہ ہدم و نور تھا. تورات اپنی جگہ سچی کتاب حضرت موسیٰ پر بھیجی. ہدم و نور خود قرآن نے کہا. انجیل بھیجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, ہدم و نور. سورہ مائدہ میں کہا الہامی کتاب ہے, آئی کہ اس پر عمل کرو. لاسٹ ورژن جو قرآن حکیم بھیجا اس میں کہا مصدق لما بین یدیہ, جو پہلی کتابیں ہیں ان کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے. یعنی تورات بھی اپنی جگہ حق کتاب تھی اللہ کی طرف سے, انجیل بھی. یہ تو الہامی ہو گئی ہے. پورا انسان کے لیے رہنمائی کا سامان ان کتابوں میں موجود ہے اگر انسان لینا چاہے. اچھا اب اکتسابی کا آ جائے. اکتسابی
خود کمانا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا. ایسے نہیں چھوڑ دیا بندے کو کہ یار علم حاصل کرو. ایسے نہیں کہ جی تمہارے ذمہ لگا دیا کرو، نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. کہا دیکھو اکتسابی ایک تو سن کر کرو گے تم، ویڈیو لگا لو، کیسٹ لگا لو، سنو کسی کا لیکچر، اس کی تفسیر سن لو، سماعت کان، یہ ریسیپینٹ ہے، سنتے ہیں آپ علم کا نا واز، بالکل صحیح ہے، واز سنیں اب علم ملے گا. ہے کوئی بھی دوسرا بصارت دیکھ کر، آپ قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں بصارت، بصارت میں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں. اللہ کا یہ کائنات دیکھو، معرفت الہی حاصل ہوگا. اور تیسرا کہا عقل و فہم، عقل و فہم. بہت سی جگہ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ان سما سے ہے، سما بصرا والبصرا قرآن کے لفظ، اور والفؤادا، ہاں فؤادا عقل و فہم ہے. ہم ویسے دل کا کر دیتے ہیں، دل کے لیے قلب آتا ہے لفظ قرآن میں نا. افئدہ جو ہے نا فؤاد، اس میں ہے یہ جو صلاحیت دی ہے نا سوچنے سمجھنے کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے، سچے اور کھوٹے میں. ایکچولی یہ فؤاد ہے، عقل و فہم ایکچولی یہ فؤاد ہے. ورنہ اکثر جگہ قلب کا وہ دل کیا ہوتا ہے، فؤاد کا مطلب. جی سر کچھ کہہ رہے ہیں؟ ایک ریسرچ ہے سر. جی سر جی. دماغ میں بھی دل ہوتا ہے. اب ویسے یہ میں نے کہیں اور بھی سنا ہے، وہ اس لیے کہ قرآن میں زیادہ تر دل کا ہی آیا ہے، ان کے دلوں کو مائل کیا، ان کے دلوں کو کیا، دماغ کا کم ہے. یہ ہے ویسے ایک نا، یہ ہے آپ کا نا، یہ مائٹ بھی دماغ اور دل کا تعلق بہت زیادہ ہے. ہاں یہ زیادہ ہے، یا لنک ہوگا جو میڈیکلی اور فزیولوجیکلی. آپ سے کہہ رہی ہے دماغ ہی تو آرڈر کرتا ہے، ہاں کمانڈ کرتا ہے. دیکھیں ورلڈ وار 2 میں فلم ایک بنی تھی، جی دکھایا تھا کہ بندے کی گردن اتر گئی تھی، لیکن اس کے دماغ نے اس کو چل رہا تھا تو وہ چلنے کا دیا تھا، پھر بھی اس نے 2 قدم چل لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں ہے اس قسم کے واقعات ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ دل کو تو کہا جاتا ہے نا، دل میں یہ آیا وہ یہ ہے نا جی دماغ جو ہے نا، نہیں یہ اللہ نے نظام ایسے بنایا، سارے آرڈرز دماغ سے ہی ملتے ہیں. بالکل. پھر وہ فیصلہ کرنا ہے ہاں اور دماغ سے سوچنا ہے، ہاں پھر وہ ایکشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بالکل جو آپ پہلے سوچتے ہیں بالکل صحیح ہے. جزاک اللہ. بالکل صحیح بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہم نے تمہیں عطا کر دیے، ان کو استعمال کرو حصول علم کے لیے، حصول علم کے لیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بات کہاں کہاں آئی. یہ آپ قرآن کی روح سے میں نمبرز دیتا جاؤں گا، آپ کا شوق دیکھ کر آپ گھر میں جا کر پڑھیں. 23 کی 78 میں 23 جو ہے یہ مومنون ہے، مومنون. وہاں فرمایا کہ چلے پہلے میں نمبر لکھ دیتا ہوں پھر میں آپ کو بتا دوں گا ہے. اور دیکھیں یہ کتنی جگہ کہا ہے. اللہ اکبر ہے. 32 نمبر کیا ہے؟ السجدہ. میں نمبر بھی لکھ رہا ہوں، نام بھی لکھ رہا ہوں، پڑھیں. اس میں یہی چیز بتائی ہے، سما والبصرہ. السجدہ نام ہے، السجدہ. یہ مومنون ہے، مومنون سورت کا نام، یہ السجدہ ہے نا جی. اچھا ویسے تو آج کل ڈیجیٹل دور ہے، یہ نمبر آپ موبائل پر بھی ڈالیں اور یہ آیت کا آپ پہنچ جاتے ہیں اس آیت تک نا. نمبرز چل رہے ہیں آج کل، میں اسی لیے نمبرز لکھ دیتا ہوں. 46 جو ہے نا یہ سورہ احقاف ہے، سورہ احقاف. اللہ اکبر ہے. 46 ہاں یہ آیت کا نمبر ہے. ہمیشہ یہ پہلا جو ہے یہ سورت کا نمبر ہوتا ہے اور اگلا آیت کا نمبر ہوتا ہے. اٹس اے کمپلیٹ ریفرنس، کمپلیٹ ریفرنس ہوتا ہے. اچھا یہ 67 جو ہے یہ سورہ ملک ہے.
کتنی جگہ اللہ نے کہا کہ یہ نعمتیں ہم نے دی ہیں، اور بھی ہوگا، میں نے 4 ریفرنس دیے، اور بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے بارے میں سوال بھی کروں گا، پوچھوں گا بھی۔ بنی اسرائیل، چلے ذرا پہلے میں آپ کو تھوڑی سی آیات بتا دوں یار، تاکہ وہ تھوڑا سا ذہن میں فریش رہتا ہے نا جی۔ پھر آگے چلتے ہیں، یہ 1 بائی 1 دیکھیں۔ پہلا لکھا ہے 23:78، 23 جو ہے نا سورہ مومنون کی 78 ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ، وہ اللہ ہی کی تو ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا السمع، سننے کی صلاحیت، والبصر، دیکھنے کی، والافئدہ، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ سورہ مومنون میں ہے، کہا قلیلا ما تشکرون، بڑے تھوڑے ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ ٹیکن ایز گرانٹیڈ، یہ تو مل نہیں تھا ہمیں، اللہ نے پیدا کیا تو۔ لیکن کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ اللہ باؤنڈ ہے، بہت سے بائی برتھ بلائنڈ نہیں ہوتے، بہت سو کی سماعت نہیں ہوتی، لیکن کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ کہا قلیلا ما تشکرون، قرآن کا ایک لفظ بڑا وہ ہوتا ہے، وہ اور بات ہے انسان کبھی سوچے ہی نہ۔ اچھا، اللہ اکبر ہے۔ اچھا اگلی ہے 32 سجدہ، وہاں طویل ہے آیت۔ شروع اس طرح ہوتی ہے کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی، اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر سلالہ اس سے کیا، اور پھر اسی میں ہے ثم سواہ، پھر اس کی نوک پلک درست کی، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح اس میں سے پھونکی، پورا ایک وہ بتایا۔ پھر آگے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اسی آیت میں، آیت طویل ہے نا، جو ریلیونٹ پورشن ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ وَجَعَلَ، اور بنایا، لکم تمہارے لیے، السَّمْعَ، سننے کی صلاحیت، والبصر، دیکھنے کی، والافئدہ، اور سوچنے سمجھنے کی۔ قلیلا ما تشکرون، وہاں بھی یہی ہے کہ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، یعنی حصول علم کے لیے ہم نے سمع و بصر اور ذہن عطا کیے، بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا اگلی آیت دیکھیں، 46 ہے احقاف، وہاں فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا، کہ وہاں پر ہم نے تمکن دیا، یعنی یہ پچھلی قوموں کی طرف یہ اشارہ ہے کہ ان کو ہم نے نعمتوں سے نوازا۔ ان مکناکم فیہ، ہاں ان کو، یعنی یہ جو قریش ہے ان کو ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم سے زیادہ ہم نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کے آگے ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَالْبَصَارًا او افئدہ، یہ اس آیت میں ہے کہ ہم نے سمع و بصر اور دل و دماغ دیے، لیکن کہا فَبِمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، لیکن ان کے یہ کوئی کام نہ آئی۔ کیا مطلب؟ یعنی ان نعمتوں کا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، انہیں حق کی بات کہی جاتی تھی، سنتے نہیں تھے، کان تو انہیں دیے تھے، اپنے مطلب کی بات سن لیتے تھے، یہ معنی ہے، اور دیکھتے بھی نہیں تھے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ہاں پھر یہ جو استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے عذاب نے گھیر لیا ان کو۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اگلی دیکھیں آپ لکھیں 67:23 سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں۔ احقاف کا مطلب کیا ہے سر؟ احقاف کا مطلب احقاف، ہاں اعراف تو بلندیوں کو کہا جاتا ہے، احقاف ٹیلے کو کہتے ہیں، احقاف ٹیلے کو کہتے ہیں، احقاف ریت کا ٹیلا، جزاک اللہ، بالکل احقاف ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ ہاں ہاں بڑا یاد رکھا ہے آپ نے نا، کیونکہ یہ ہے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں بعض بار پڑھے ہوتے ہیں ذہن سے نکل جاتا ہے۔ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ریت کے ٹیلے کو احقاف کہتے ہیں۔ اسی طرح اعراف جو پڑھنا ہے وہ ہائٹس کو کہتے ہیں، بلندیاں، بلندیوں کو اعراف۔ اچھا اگلی آیت ہے جی سورہ ملک، یہ آپ اکثر پڑھتے ہیں، چند ایک صورتیں بہت پڑھتے ہیں لوگ، سورہ ملک ہے، یاسین ہے، رحمان ہے، بہت اچھی بات ہے یار، بڑی واقعہ، ہاں بہت اچھی ہیں، پڑھنی چاہیے، اور ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے یار۔ سورہ کاف جمعے کو پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر، نعمتیں۔ اچھا سورہ ملک میں کہا قل، اے پیغمبر انہیں ذرا بتا دیجئے، قول سے فعل امر ہے نا،
هو الذی انشأکم، دیکھو وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ اکبر، اور تمہیں سمع و بصر اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا، قلیلا ما تشکرون، ہاں بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا اب جو لائن کے نیچے لکھا ہے نا، وہ لائن کے نیچے کیوں لکھا ہے؟ وہ لائن کے نیچے یہی لکھا ہے، یہ بڑا غور طلب ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بار بار تمہیں ریمائنڈ کرایا گیا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو کہا آنا تو میرے پاس ہے نا، میں ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کروں گا کہ کان دیے تھے، کتنے حق کی باتیں، کتنی سچائی سنی، یا صرف میوزک ہی سنتے رہے، یا انڈین گانے ہی سنتے رہے؟ سوال ہوگا یہ آپ کو میں آیت بتاتا ہوں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، کہا ان السمع والبصر والفؤاد، وہی تینوں چیزیں آ گئیں، سمع و بصر اور سوچنے کی، کل اولئک کان عنہ مسئولا، مسئولا سآلہ سے ہے، ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ میں اللہ کہہ رہا ہے میں پوچھوں گا، نعمت دی ہے نا، اس کی قدر کی، اس کا استعمال کیا یا نہیں؟ اللہ اکبر ہے، یہ ہے بڑی اہمیت۔ اچھا اب ذرا آ جائیے، حضرت آدم کا ہم واقعہ پڑھنا ہے، یہ تو علم کے حصول کی بات ہو گئی نا، ہاں اچھا جی، ہاں اقتصابی کی ہو رہی ہے، الہامی تو یہ دیکھیں آپ، الہامی آپ کے سامنے ہے، قرآن جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا علم کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو آپ تصوف کا علم کہاں رکھیں گے؟ ہاں وہ بھی علم ہے، بالکل نہیں اقتصابی ہے، وہ آپ کو چلے اور وہ بڑا وہ ٹائم لگانا پڑے گا، وہ نہیں آپ کو ایسا ہے، ہاں ہاں نہیں اس کے لیے کافی کرنی پڑے گی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تصوف ہے کیا؟ اچھا لیکن یہ جو ہے ہمارے اپنا رافی صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ تصوف کا قرآن پاک میں یہ اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ 200 سال 250 سال بعد میں چیزیں ہیں۔ اچھا جی ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا علم کی بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ جو ابھی جس کی وضاحت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی انتظام کر دیا، سمع و بصر اور عقل و فہم عطا کر کے، عقل و فہم، یہ اللہ نے عقل و فہم حصول علم کے ذرائع عطا کر دیے، حصول علم کے ذرائع ان کو اپناؤ اور ذرائع عطا کیے، ٹھیک ہے جی۔ جلدی جلدی میں تھوڑا سا لکھتا ہوں قرآن کی روح سے۔ دوسرا آپ جو اتنا وقت نکال کر آ رہے ہیں، سب سے بڑا علم یہی ہے، دیکھو قرآن دیا، یہ خود سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا علم۔ میں ذرا جلدی جلدی لکھ رہا ہوں، لکھائی اگر ذرا گندی ہو تو معاف کرنا ہے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، معاف کیا، شکریہ، سب سے بڑا علم، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ریفرنس میں آپ لکھنے کی کوشش کروں گا۔ 55 رحمان ہے، رحمان سورت شروع میں کہا الرحمن علم القرآن، قرآن کو سکھایا، الرحمن اس رحمان ذات نے علم القرآن، قرآن کو سکھایا ہے نا جی، اللہ اکبر ہے۔ اچھا اس کے آگے مقصد بھی بتا دیا کتاب کا نا، وہ جیسے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی، کیوں؟
लितुखरिज अन्नास मिन ज़ुलुमाति इलन नूर, वो बता दिया है, अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाना है। बातिल की सारी चीज़ें अंधेरे अंधेरा है, कुफ्र व शिर्क अंधेरा ही अंधेरा है, जहालत सारी अंधेरे अंधेरा है, उधर रोशनी में कर दिया। अल्लाह अकबर, है ना जी। ये बहुत सी जगह है, जैसे सूरह हदीद की आयत 9 में भी है कि हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिम बय्यिनात, अल्लाह ताला अपने बंदे पर आयातिम बय्यिनात उतारता है। क्यों? लियुखरिजकुम मिन ज़ुलुमाति इलन नूर, कुरान में बहुत सी जगह आता है, ताकि अंधेरों से इनको निकाले और नूर की तरफ ले आए। वैसे भी देखें ज़ुलुमात जमा का सीगा है, हर तरफ अंधेरे अंधेरे, इधर भी दाएं भी बाएं भी, नूर की जमा अनवार है, वैसे वाहिद आता है क्योंकि वो रास्ता नूर का एक ही है, सिरातुल मुस्तकीम है, वो सीधा लीड्स टू जन्ना, उस पर चलते रहोगे आप जन्नत पहुंच जाओगे, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और देखें कुरान की ज़रूर से पहली वही, ये मैं बता रहा हूँ आपका पहला पॉइंट, वो याद रखना। पहला पॉइंट क्या था? इल्मी फजीलत। हाँ, अभी उस पर हैं हम। पहली वही में ही लिखने पढ़ने का जिक्र, लिखने पढ़ने का इल्म से ताल्लुक है ना। इकरा देखो है ना, इकरा पढ़ने को ही कहते हैं, कारी इसी से हैं, क़िरात इसी से हैं, लिखने पढ़ने का जिक्र है पहली वही में ही। इन्होंने जैसे बता भी दिया कि वो पहली वही जो है ना सूरह अल्क 96 नंबर पहली ही है, जैसे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। हाँ 96 नंबर है, सूरह अल्क है, वहाँ पर है इक़रा, पढ़ो, पढ़ने का आगे ना तरगीब दे दिया अल्लाह ताला ने इल्म का, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अच्छा, उसी में लिखने का भी जिक्र आ जाता है। वो कहाँ? चौथी आयत में आता है, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, आयत में है, कलम से लिखते हैं ना, लिखना और पढ़ना दोनों आ गया, इक़रा और कलम। अल्लाह अकबर, यही तो दोनों चीज़ें हैं। देखो कुरान पर गौर करो, कितनी तरगीब देते हैं। अगर मुसलमान ना पढ़ें और लोग सारा तालीम हासिल करके तरक्की कर रहे हैं ना, हम जो है वो फ़ज़ाइल आमाल है, कहते भाई यही बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन रिसर्च करो, पढ़ो, कुरान बार बार तरगीब दे रहे हैं, इल्म हासिल करो, इल्म ये आपका तरक्की का ज़रिया बनेगा। तो आप देखें तो वो इल्म के लिए 2% बजट में होता है, लीस्ट इम्पॉर्टेंस है, और चीज़ों के लिए होगा, एजुकेशन के लिए नहीं होता है। घोस्ट किस्म के आपके वो बने होंगे स्कूल, और उस पर भैंसे वैसे बंदी होगी, बस ये हमारा मेयार है, ये मेयार है। आप ये देखें इल्म का ना, जिसमें कुरान ने इतना वो ताकीद की है। अच्छा, 1 और चौथी में आया है बिल कलम है, हाँ लिखने का भी आ गया। अल्लाहु अकबर। अच्छा, और आगे चले, नंबर 4, ये सारे कुरान की रूह से बता रहा हूँ। नंबर 4, इल्म की बात हो रही है, इल्म की फजीलत। अल्लाह ने कहा कि एक आलिम है, इल्म वाला है, एक जाहिल है, बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। कहा क्या साहिब इल्म और बे इल्म बराबर हो सकते हैं? बराबर हैं? नहीं हो सकते, बराबर है। तो ये बात कहाँ कही गई? ये 39(9), हाँ ये वीकेंड का होमवर्क बन गया, ये सारी आयतों को पढ़ना है जाकर आपने ना, बाकी दिनों में तो टाइम नहीं होता। 39 ये सूरह ज़ुमर है, ज़ुमर है, वहाँ पर फरमाया हल यस्तवी सवा से है, सवा बराबर को कहते हैं ना, हल यस्तवी क्या बराबर हो सकते हैं क्या? अल्लज़ीना यालमूना, वो लोग जो इल्म रखते हैं, और वो अल्लज़ीना ला यालमून, और वो लोग जो कोई इल्म नहीं रखते। अल्लाहु अकबर। अच्छा, और देखें सूरह फातिर में इल्म वाले को बसीर कहा है, बसारत वाला है, और जो इल्म वाला नहीं है उसको आमा कहा है, अंधा। अल्लाहु अकबर। ये कहाँ? ये 2 आयात हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ है। अच्छा, ये इसी में लिखें आप, क्योंकि उसमें है ना साहिब इल्म और बे इल्म बराबर हो सकते हैं, इसी में आ जाएगा ये रेफरेंस के 19
سے 22 تک اسی موضوع پر ہے. 35 نمبر کیا ہے؟ سورہ فاطر. فاطر ہے وہاں پر سورہ فاطر میں کیا کہا وما یستوی الاعمی والبصیر. نہیں برابر ہوتے اعمیٰ اور بصیر، اندھے اور دیکھنے والے ہیں. اندھے بے علم اور بصیر علم والے کبھی برابر نہیں ہوتے. پھر یہ کہا کہ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا جو ہے وہ بے علم والے ہیں اور روشنی علم والے ہیں. پھر فرمایا کہ ولا الظل ولا الحرور، ہاں سایہ اور یہ جو ہے دھوپ یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر اسی میں گیا، یہ دیکھو 19 سے 22 تک ہے نا، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اسی میں ہے. احیاء حیات سے ہے، اموات موت سے ہے. کہا جو علم والے ہیں نا وہ اصل زندہ ہیں احیاء، اور جو بالکل ہی جاہل بے علم ہے ان کو موت سے تشبیہ دی ہے. یہ اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے. سر اس میں علم کا بھی تو ہے نا کہ کون سے علم سے ہے. اب ایک بندہ سائنس کا علم پڑھا ہوا بہت زیادہ، اس کو کوئی دوسرا علم نہیں آتا، اس کا کیا فائدہ اس کو؟ مطلب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو قرآنک علم کی یا اللہ کا جو علم دیا ہے انسان کو فہم و فراست دی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. بہت خوبصورت سوال کیا ویسے ہی آپ نے. نہیں ریئلی اچھا سوال ہے. نہیں ریئلی ہے. سائنس کا علم بالکل علم ہے. ہاں دیکھیں یہ بالکل واضح طور پر شریعت قرآن یہ کہتے ہیں کہ اصل، ہاں نہیں اصل علم جو ہے وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں نا، قرآن کا علم. باقی جو ہے وہ برانچز آف دا نالج ہیں، ان کو بھی انکریج کیا گیا ہے. جتنا آپ کہہ رہے ہیں نا انجینئرنگ، میڈیکل سائنس، فزکس، کیمسٹری، واٹس ایور، میتھمیٹکس، وہ اسی کی شاخیں ہیں اور بالکل اس کو پڑھیں. اصل علم یہ ہے، اس کے بنا آپ ان علموں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. وہ اس لیے کہ یہ علم جو ہے نا آپ کے ذہنوں کو کھول دے گا، آپ کو ڈائریکشن دے دے گا، آپ کو یکسوئی دے دے گا. آپ کا ذہن یہ کہ جی اصل خالق مالک وہ ہے اور اس نے پیدا کیا ہے. تو آپ کی اس بات صحیح ہے. علم جو ہے یہ ایک روحانی علم، تعلیمی علم جو وہ ہے، دینی علم یہ کرو حاصل. وہ سب سے بڑا قرآن ہے جو میں نے پہلے ہی لکھا ہے. غور و فکر کرو. سائنس ہے، یہ سائنس ہے بالکل. مطلب یہ کہنا تھا کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ایک فیلڈ میں بڑے ایکسپرٹ بھی ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے یا اس طرح نہیں دیکھتے جیسے ہم بصیرت کا کہا گیا ہے یا سننے کا کہا گیا ہے یا اس کا عمل کرنے کا کہا گیا ہے. وہ اپنی اپنی ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روحانی علم سے محروم ہے. ہیڈ آف دا نالج وہ اس کو ایمان ہی نہیں لاتے کہ یہ کیا علم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور وہ کہتے ہیں سائنس ہی سب کچھ ہے، فزکس ہی سب کچھ ہے. وہ علم ہے یار، وہ کرو نا، میتھمیٹکس ہی ہے. تو یہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل نا. وہ آپ کو جو ہے نا وہ مس گائیڈ کر دیں گے دوسرے علم اگر روحانی علم نہیں ہے نا جی. وہ نا وہ اس کے کوئی لیڈر اس کے بارے میں کہتے تھے کہ جی بہت جینیس اور ہے، جینیس ہے لیکن جو ہے نا ایول جینیس ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے، ذہانت جو ہے نا وہ ایول کی طرف بھی چلی جاتی ہے نا. ذہن ہونا ہے اب مخالفی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مخالفی کہتے ہیں کسی کے بارے میں بھی. یہ دیکھیں نا اب ذہن، ذہانت نعمت ہے، اب اس کو آپ صحیح راستے پہ لگاؤ یا الٹے راستے پر، یہ ہے نا ذہانت سے. تو وہ ایول جینیس ہونا تو نہیں یہ تو الحمدللہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. اسی لیے دیکھیں نا اتنے ذہانت والے سوال وہ کرتے ہیں تو وہ نہیں صحیح ہے. اس میں بڑا ذہانت والا سوال ہے. ہاں اس میں بات یہی ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا کرتا ہے. ہاں اینڈ رزلٹ کیا کرتا ہے. جیسے آپ روحانی کہہ لیں، ہاں سائنسی اسلامی کہہ لیں، اینڈ رزلٹ آپ کو یہ کدھر لے کے جاتا ہے جو علم لے کے جاتا ہے. اگر بہت پڑھا لکھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کا یقین نہیں ہے اللہ پر، مرنے پہ، مرنے کے بعد کی لائف، وہ پھر وہ عامہ والے حصے میں آ جائے. ہاں بالکل یہ چیز ہے نا. دیکھو نا یہ بار بار قیامت کی یاد دہانی کراتا ہے آپ نے. دوسری تیسری آیت کے بعد آ جاتا ہے عذاب قیامت کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ
ایک وہ روز قیامت بھی ہے، اینڈ آف لائف کا بھی بتا دیتے ہیں نا. تو اگر اس سے آدمی بے بہرا ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کرے یار، فری لانسر ہی ہو جائے گا نا پھر تو. اللہ اکبر. یہ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ کون کون سی نعمتوں کو ہاں جھٹلاؤ گے. بالکل. تو انسان کی دیکھنے کی، سننے کی، خوشبو کی، بدبو کی، ہر چیز کی جو ایک انسانی سینس ہے وہ یہی نعمتیں ہی ہیں. نعمتیں ہیں. بالکل 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 بالکل. اب دیکھو نا یہ ذہن ہی ہے، اب ہتھیار اسلحہ بنا لو، کیوں؟ انسانیت کو قتل اور تباہ کرنا ہے. اس سے آپ وہ بہتر بھی لے سکتے ہیں. ملک کے ملک نہیں تباہ کر دیے بم مار مار کے، اس میں بہت سے معصوم اور وہ بھی ہوں گے، ان کا قصور ہی نہیں ہوگا یار کوئی بھی، نہ ان کو نہ کسی پارٹی سے نہ کسی ملک کے خلاف نہ وہ. تو ہاں تو انہوں نے ذہانت سے بنایا نا. تو اس کا پوچھا جائے گا کہ یہ ایک ذہن تو ہے کہ تم نے ہتھیار بنا لیے اتنے جو ہے وہ انسانوں کو تباہ کرنے والے، ایٹم بم واٹس ایور، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ میری مخلوق کو مارا ہے تم نے، بے گناہ کو. تو یہ چیز تو ہے بالکل. یہ دیکھیں یہی ہے انسان کے ذہن کو کھولنا، اس طرف لانا. بالکل. اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے علم کی فضیلت، ذرا دیکھیں قرآن کی روح سے. یہ 4 ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اور اچھا جی ٹھیک ہے. اور دیکھیں آپ علم کی فضیلت بتا رہا ہوں. علم نے قابیل پر کوے کو برتری دے دی. یہ بھی ہے، کوے کے پاس علم تھا ہاؤ ٹو بری اے ڈیڈ باڈی. اچھا اس نے بھائی کو مار دیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کا کیا کہاں لے کر جاؤں. اللہ نے غراب کوا بھیجا، اس کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا. اس نے سورہ مائدہ میں ہے، چونچ سے قریدا اور ان کو پتہ نہیں پرندہ یا جو بھی اس کا کوے ہوگا اس کو گھسیٹ کر اس میں ڈالا اور چونچ سے مٹی ڈالی. تو وہ خود قابیل کہہ رہا ہے، آیت میں ہے کہ یار بڑا افسوس ہے کہ میں تو اس کوے جتنی بھی ذہانت نہیں رکھتا، میں سوچ رہا تھا اس کو کدھر پھینکوں، مار دیا تھا نا اپنے بیٹے کو. اچھا یہ بھی دیکھیں آپ نے. نمبر 5 علم نے قابیل، حضرت آدم کے یہ بیٹے تھے حابیل اور قابیل، قابیل پر ایک کوے کو برتری دے دی. کوے کو. یہ کہاں بات کہی گئی؟ یہ آپ سورہ مائدہ کی آیت 30 اور 31 جا کر پڑھیں. یہی کوے کی بات ہے. ہاں 5 ہے، سورہ نساء کے بعد 5. بالکل.